اس جلسے کے بارے میں ہمارے آپ کا آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پہ اللہ اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ رحمت کے فرشتے آ کے اس محفل کو چھپا لیتے ہیں اور رحمت برسانے لگتے ہیں، اور جب وہ محفل ختم ہوتی ہے دعا ہونے کے بعد سب لوگ جب اپنے اپنے گھر جاتے ہیں تو وہ فرشتے بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول یا باری تعالیٰ فلاں بستی میں فلاں گاؤں میں کچھ لوگ تھے جو آپ کے محبوب کے ذکر میں لگے ہوئے تھے، تو اللہ کہتا ہے کہ کیا چاہ رہے تھے وہ لوگ؟ بہت سے فرشتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی بیمار تھا تو شفا مانگ رہا تھا، کوئی بے روزگار تھا تو روزی مانگ رہا تھا، ایسے ہی سب فرشتے بتاتے ہیں، مگر پھر پوری ایک جماعت فرشتوں کی بتاتی ہے کہ یا رب العالمین ایک بات کامن ہے جو سب کے سب اپنے دل میں تمنا لے کے بیٹھے تھے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم لوگ گواہ رہنا، جتنے لوگ اس محفل میں اکٹھا تھے ہم نے سب کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ایک فرشتہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یا رب العالمین ایک آدمی نہ اس کو جلسے سے مطلب تھا، نہ وہ جلسہ سننے کے لیے آیا تھا، نہ اس محفل میں کوئی کام تھا، راستے سے گزر رہا تھا، اس کو بھی آپ نے مغفرت فرما دی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ محفل، ہم لوگ کیا جلسے کو محفل بولتے ہیں، سمجھ آئے نا، وہ محفل ہی ایسی ہے ہمارے اور ہمارے محبوب کی ہے جو اس راستے سے گزرتا ہے ہم اس کی بھی مغفرت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنا رحیم ہے، کریم ہے ہمارا آپ کا رب کہ ہم لوگوں کو انعام دینے کے لیے ہر وقت وہ راضی ہے کہ آؤ ہم سے مانگو، جو چیز مانگو گے وہ ہمارے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تم آؤ ہاتھ تو اٹھاؤ ہمارے آگے، جب تم ہاتھ اٹھاؤ گے تو جس چیز کے لیے تم ہاتھ اٹھاؤ گے وہ چیز ہم تم کو عطا کر دیں گے، مگر ہاتھ کہاں اٹھے گا؟ راہ چلتے تو ہوئے ہاتھ اٹھے گا نہیں، اس کے لیے ہمیں آپ کو مسجد جانا ہوگا، مسجد جانا ہوگا تو نماز پڑھنی ہوگی، سمجھ آئے نا، نماز پڑھنی ہوگی، نماز چاہے مسجد میں پڑھو چاہے گھر پہ پڑھو، نماز پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھاؤ اور پھر اللہ کے آگے اپنی سب حاجت رکھ دو، جو بھی حاجت رکھو گے اللہ تمہاری حاجتوں کو پورا کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں ہمارا رب کتنا محبوب ہے، کتنا پیارا ہے، اور یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم لوگ گناہگار امتی ہیں، وہ امت کے اوپر اتنا رحیم ہے، کریم ہے کہ اگر آدمی لینا چاہے تو اللہ ہر وقت جو ہے اپنی رحمت سے نوازتا رہتا ہے، اس کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ تھوڑا سا تنہائی میں سوچو اس بات کو کہ ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اللہ پہ اللہ کے رسول پہ ایمان لے کے آ گئے، مگر پھر بھی ہم گمراہ ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، صحیح سے ہم روزہ پورا نہیں کرتے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بیوی کا پورا حق ادا نہیں کرتے، اتنی صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، بےایمانی کر کے پیسہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی صبح سے شام تک نہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، مگر پھر بھی اللہ کی یہ رحمت ہے کہ ہمیں آپ کو نواز رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ سبھی کو معلوم ہوگا، شارٹ کٹ بتاتے ہیں کہ کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ سے بات ہوتی تھی،
تو بڑی خواہش تھی کہ اللہ آپ کو دیکھنا ہم چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ، ہم تمہیں دکھلائیں گے. خالی ایک ہلکی سی تجلی دکھلائی تھی، مطلب نور کا ایک 70 پردوں کے بعد ایک جھلک دکھلائی تھی، اپنا نور دکھلایا تھا. آپ بے ہوش ہو کے گر گئے تھے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، غور سے سنیے گا سب، جتنے بچے نوجوان ہیں سب. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہزاروں میل دور اندھیری رات میں کالے پہاڑ کے اوپر ایک کالی چونٹی بھی چلتی تھی تو ہم اس کو دیکھ لیا کرتے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ہزاروں میل دور کالے پہاڑ پہ کالی رات میں ایک چونٹی چلتی تھی، اسے بھی ہم دیکھ لیتے تھے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک تجلی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تھی تو ان کے آنکھوں کا، ان کی آنکھوں کی بصارت اتنی ہو گئی تھی کہ وہ اتنی دور کی چونٹی دیکھ لیا کرتے تھے. اور ہمارا آپ کا رب ہر وقت ہم چل رہے ہیں تو رب دیکھ رہا ہے، ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو رب دیکھ رہا ہے، ہم کسی کو دھوکہ دے رہا ہے تو رب دیکھ رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے تو رب دیکھ رہا ہے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا ہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کے ساتھ جھوٹ بول کے پیسہ کما رہے ہیں وہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی چیز صبح سے شام تک ہماری رب سے چھپی نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اتنا نافرمانی کرنے کے بعد بھی یہ اللہ کا کرم ہے، احسان ہے ہمارے نبی کا کہ ہم لوگوں کے اوپر جو ہے اپنی رحمت برسا. سبحان اللہ. اگر تھوڑا سا ہم اللہ کی طرف آ جائے، اللہ سے دوستی کر لے، دوستی کا مطلب سمجھے، اللہ کی بات کو ماننے لگے، نماز پڑھنے لگے، روزہ رکھنے لگے، ماں باپ کی خدمت کرنے لگے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس سے صبح سے شام تک ماں باپ ناراض، اس سے اللہ ناراض. جی حق ہے. سمجھ میں آئی؟ تھوڑا آپ لوگ ہاں بولیے گا تو ہم سمجھیں گے کہ تھوڑا ہماری یو پی والی اردو ہے نا. حضور فرماتے ہیں کہ صبح سے شام تک جس سے ماں باپ ناراض، اس سے رب ناراض، اللہ ناراض. اب سوچیں کہ جب اللہ ناراض ہو گیا، ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے. 1 کروڑ روپیہ لا کے یہاں پہ مسجد میں دان دے دیں، کیا وہ قبول ہوگا؟ پوری مسجد بنوا دیں آپ، کیا اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ تو اس سے کیا پتہ چلا، اگر اللہ کے ہاں سب چیز، ہر صدقہ جو ہے، ہر دان قبول کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کر لو. جب ماں باپ کو راضی کرو گے تو رب راضی ہو گیا اور رب کا نبی راضی ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ابو الفتح فصیح کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے بھائی، ہم آپ دنیا میں آئے ہیں چند روز کے لیے، 60 70 80 100 سال کی زندگی لے کے. اس کے بعد ہمارے باپ دادا چچا نسل چلی گئی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک دنیا میں جس نے ماں کا پیٹ دیکھا ہے اس کو قبر کا کونا دیکھنا ہے، کوئی نہیں روک سکتا. سمجھ میں آئی؟ ماں کا پیٹ دیکھا ہے تو قبر کا کونا دیکھنا ہے، اس سے نہیں بچ سکتے. جب یہ ہم کو معلوم ہے کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں پہ جا کے اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا ہے، کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا. اللہ نے ایک چھوٹا سا ذہن میں عقل ڈال دی جو آج کیمرہ ایجاد ہو گیا ہے. جیسے موبائل وغیرہ ہے، بہت سی چیزیں ہیں، یہاں سے لے کے دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں آپ بات کر سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا اللہ کی رحمت سے انسان کو عقل میں اضافہ کر دیا تو انسان نے یہ چیز بنا لی.
اب سوچے جو ہمارا آپ کا رب ہے اس نے پہلے ہی جب دنیا میں آئے دونوں کندھوں کے اوپر 2 رجسٹر اللہ نے بیٹھا دیا، 2 فرشتے۔ کیا آپ جھوٹ بول سکتے ہو؟ اگر آپ کی پکڑ ہوئی کہ تم نے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی تو کیا قبر میں کہہ سکتے ہو کہ نہیں ہم نے نہیں کیا ہے، یہ آپ جو ہے تو غلط بات ہے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ کب کہاں پہ آپ جھوٹ بولے، کب کہاں پہ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا، کب کسی وقت آپ نے کس وقت ماں باپ کا دل دکھایا، ان کے آنکھوں سے آنسو گر گئے؟ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ماں باپ کو دکھ دے کے اگر ماں باپ کو رلا دیا تو سمجھیے کہ اتنا بڑا عذاب ہے کہ جس کی امتحان ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دنیا میں آئے ہیں ہمیں آپ کو سب سے پہلے نماز پڑھنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ہم سب گناہگار ہیں، ہر وقت گناہ ہوتی رہتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین، یعنی اے ایمان والو، اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے، غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہو کے سچے دل سے توبہ کر لو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جیسے تم رجوع ہو کے ہماری طرف توبہ کرتے ہو، تمہاری توبہ کو قبول فرما کے تم کو ایسا پاک کر دیتے ہیں کہ جیسے ابھی تم نے اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یعنی اے ایمان والو توبہ کرو، سچی توبہ۔ یہ نہیں کہ ہاں گناہ کیا توبہ کر لیا پھر دوسری بار پھر یعنی اے ایمان والو توبہ کرو، خالص توبہ، سچے دل سے توبہ۔ اگر تم سچی توبہ کر لیتے ہو تو تم کو ایسا پاک کر دیتے ہیں جیسے ابھی تم نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ آپ سوچے کہ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی یہ چھوٹی چھوٹی تسبیح ہیں، اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو اس کا انعام اتنا بڑا ہے کہ اس کی فضیلتیں اتنی بڑی ہیں کہ ہمارا بگڑا ہوا کام، ڈوبتی ہوئی ناؤ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اوپر کر دے، مگر یقین ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، شراب حرام ہو چکی تھی مکہ کے اندر۔ ایک شرابی ادھر سے اپنے ہاتھ میں ایک بوتل لے کے آ رہا تھا، پتلی پتلی گلی تھی، ادھر سے آ رہا تھا، ادھر سے حضرت عمر جا رہے تھے تو آپ تلوار رکھتے تھے۔ ذرا سی بھی شریعت کے خلاف کسی نے بات کیا اور آپ نے دیکھا کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو نہیں مان رہا ہے، اسی وقت فیصلہ کر دیتے، اسی وقت فیصلہ۔ ادھر سے وہ آدمی آ رہا تھا، ہاتھ میں بوتل تھی، بتلا رہے ہیں آپ کو کہ توبہ کی کیا فضیلت ہے۔ ادھر سے آ رہا تھا، ادھر سے حضرت عمر جا رہے تھے، حضرت عمر پہ نظر پڑی تو وہ آدمی کانپ گیا، کہنے لگا کہ ارے ہمارے ہاتھ میں تو شراب ہے، اور شراب اللہ کا حکم ہوا ہے کہ شراب حرام ہو چکی ہے، اس کو چھوؤ مت، ہاتھ مت لگاؤ، اور اگر آج عمر نے دیکھ لیا ہمارے ہاتھ میں تو اسی وقت جو ہے گردن کاٹ دیں گے اور آج ہمارا آخری دن ہو جائے گا۔ یہ سوچ دل میں اس کے آیا اور فوراً اس نے جو ہے توبہ کیا، بوتل کو پیچھے کیا، توبہ کیا من میں کہ اللہ اگر آج تو عمر سے ہم کو بچا لے تو زندگی بھر کبھی ہم شراب سے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دونوں پاس میں آ گئے، ہاتھ پیچھے تھا، عمر سے سلام کلام ہوا، پھر اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا کیا چھپائے ہو باہر، کیا ہے پیچھے؟ وہ آدمی ایک دم کانپتا ہوا کہنے لگا کچھ نہیں، شہد ہے،
حضرت عمر نے کہا کہ لاؤ دیکھیں. جب انہوں نے دیکھا تو وہ شراب شہد ہو چکی تھی. اسی وقت اس نے جو ہے جان بچ گئی اور پھر اس نے سچی توبہ کیا کہ اب آج کے بعد سے ہم شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. تو وہ ہمارا آپ کا رب ہے کہ جو شراب کو شہد میں بدل سکتا ہے, مدھو میں بدل سکتا ہے. وہ اگر ہم آپ سچی توبہ کریں تو اللہ ہمیں ہدایت دے کے مسجد تک پہنچا سکتا ہے. شرط ہے کہ ہم آپ سب سے پہلے اللہ سے ڈرنا سیکھ جائیں. آج ہمارے آپ کے دل سے خدا کی قسم اللہ کی ڈر ختم ہو چکی ہے. ایک دم بھے نہیں ہے. ایک پولیس والا آ جائے گا اس سے ڈر کے سب بھاگ جائیں گے, مگر اللہ کا حکم نافذ ہے. اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز منع ہے, یہ چیز مت کرو, مگر پھر بھی ہم آپ وہی چیز کرتے ہیں جو اللہ نے منع کیا ہے. کہاں ڈر ہے؟ ڈرنا چھوڑ دیا ہے. اب آپ دیکھیں آج جو پوری امت کی جو برا حال ہے, جب سوچتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے اور یہی دل سے دعا نکلتی ہے اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ گئے خطبہ دینے کے لیے. پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین, دوسری پہ رکھا کہا آمین, تیسری پہ رکھا کہا آمین. خطبہ دیا, نماز ہو گئی تھی. صحابہ اکرام اتنے محبت کرنے والے تھے, جان آپ کے اوپر قربان کرنے والے تھے, اور ایک ایک چیز کو دیکھتے تھے کہ کب کیا کر رہے ہیں ہمارے نبی, ان سے ہم سیکھیں. سمجھ میں آئی بات؟ نماز ہو گئی, نیچے اترے تو صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ آج ایک نئی بات ہم نے آپ کے اندر دیکھی ہے. تو کبھی آپ نے ایسا نہیں کہا کہ اب ممبر پہ چڑھیں تو کہے آمین, پھر ممبر پہ چڑھے کہے آمین, پھر ممبر پہ چڑھے آمین. تو آج پہلی بار دیکھا, آخر کیا بات تھی؟ اب آپ لوگ سنیے غور سے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب ہم ممبر پہ پہلے ممبر پہ سیڑھی پہ قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ پورے ملائکہ کے بادشاہ ہے نا. پورے ملائکہ جتنے دنیا ہے اللہ نے پیدا کیے ہیں سب کے جو ہے ہیڈ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے 1,24,000 انبیاء السلام کے سب کے ہیڈ ہیں ہمارے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے لگے, جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ ہلاک ہو وہ شخص. ہلاک مطلب جانتے ہیں؟ تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے. مطلب جس کا باڑی بھی بنا ہے وہ بھی ٹوٹ ٹاٹ جائے, کما رہا ہے اگر تو وہ بھی اس کی روزی ختم ہو جائے. ہلاک کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا کہ جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ رمضان کا پورا حق ادا نہ کرے, مطلب روزہ رکھے, نفل پڑھے, قرآن کی تلاوت کرے, پورا حق ادا نہ کرے, وہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ ملے اور رمضان کا پورا حق ادا نہ کرے. ہم نے کہا کہ آمین. پھر جب اس کے بعد دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا جبرائیل علیہ السلام نے کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ کے اوپر صلاۃ و سلام نہ بھیجے, درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. پھر تیسری پہ جب رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو وہ آدمی جس کو بڑھاپے میں ماں باپ دونوں ملے یا ماں باپ میں سے کوئی ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کر لے, ہلاک ہو وہ شخص. تو میں نے کہا کہ آمین. اب آپ سوچیں بد دعا کون دے رہا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. اس پہ آمین کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دعا جو ہے فوراً اللہ نے قبول کیا کہ نہیں کیا؟ جی کیا. تو اب آپ سوچ لیں کہ اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آج ہم آپ جو ہے
پوری امت کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہم نے آپ نے چھوڑ دیا ہے. اسی کا مطلب ہے کہ آج ہم آپ جو ہے ہر جگہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آج ہمارے آپ کے دل میں جو ہے وہ دنیا کی محبت آ چکی ہے، آخرت کی محبت نہیں ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا حاصل مل جائے، ہم کو دنیا مل جائے، آخرت چھوٹتی ہے چھوٹ جائے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ چند صحابہ اکرام بھی تھے. راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا تھا، سڑا ہوا. تو آپ رکے اور کہنے لگے یہ بکری کا بچہ اتنے درہم میں لوگے؟ تو سب صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بکری کا بچہ کس کام کا ہے، اتنے درہم میں تو یہ ایک دم جو ہے تو مہنگا ہوگا، کوئی کسی کام کا نہیں ہے، ایک تو مرا سڑا گلا سب کچھ ہے. پھر حضور نے کچھ جو ہے 2-3 دفعے کہہ کے درہم کو کم کروایا، اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا. تو سب صحابہ اکرام نے انکار کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ تو 1 درہم میں بھی جو ہے تو فالتو کا ہے، کوئی کام کا نہیں ہے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے صحابہ سنو، جیسے ابھی زبردستی ہم تم کو یہ بکری کا بچہ دے رہے تھے اور تم لوگ انکار کر رہے تھے کہ اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی اللہ اپنے نیک بندوں کو دنیا دیتا ہے اور وہ دنیا سے انکار کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے دل میں رب کی اور رب کے رسول کی محبت ہوتی ہے، آخرت کی محبت ہوتی ہے، جنت کی تمنا ہوتی ہے. تو وہ دنیا کے کسی مال کو پسند نہیں کرتے، وہ جنت کو پسند کرتے، آخرت کو پسند کرتے. اور آج ہمارا آپ کو ہے کہ دنیا میں ہے. ارے اللہ تو کافر مشرک کو دے رہا ہے. آپ دیکھ لیں ہندوستان کے کیا دنیا کے جتنے بڑے بڑے کافر مشرک ہیں، اللہ نے کتنی دولت دیا ہے. تو دولت جو ہے وہ اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اسے دیتا ہے. علم کے اوپر بھی دولت کا وہ نہیں ہے کہ بہت بڑا پیسے کمانے والا بہت بڑا ڈگری والا ہے اس کو جو ہے تو مالا مال ہو جائے. بہت سے آپ ادھر ادھر بھی دیکھیے گا کہ ایک دم جاہل انگوٹھا چاپ ہے، مگر اللہ نے روزی میں اتنی برکت دیا ہے کہ 10 مکان 10 گاڑی ہے اس کے پاس. تو ہمیں آپ کو چاہیے کہ دنیا میں آئے ہیں، ہماری نبی نے آپ سوچے کبھی بستر پہ بیٹھ کے کہ یہ دین ہمارے پاس بہت آسانی سے آ گیا. ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا. آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی کے چہیتے صحابہ لوگوں نے کتنی دقت اٹھائی ہے اس کو یہاں سے وہاں پہنچانے. کھجور کھایا، کبھی ملا تو کھانا کھایا، نہیں تو نہیں کھایا. ایک دفعہ ہمارے نبی آئے باہر سے، بستی میں گھسے تو پتہ چلا کہ حضرت فاطمہ کی جو ہے طبیعت خراب ہے. آپ بجائے اپنے گھر جانے کے اپنی بیٹی کے پاس پہنچ گئے، چہیتی بیٹی. پوچھا کہ فاطمہ کیسی طبیعت ہے؟ کہ بابا جان طبیعت ٹھیک نہیں ہے. بابا کو دیکھا تو کھڑی ہو گئی، گلے سے لپٹا لیا حضور نے. پیاری بیٹی، چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. جب لپٹایا تو حضور نے کہا کہ اے فاطمہ تمہارے پیٹ سے تو پتھر بندھا ہوا ہے، کیا تم نے کچھ کھایا نہیں ہے؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ بابا جان آج 3 دن سے ہم نے کچھ نہیں کھایا. پھر وہی چہیتی بیٹی کہتی ہے بابا جان آپ کے پیٹ سے بھی تو پتھر بندھا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی ہم نے بھی 3 دن سے نہیں کھایا. دیکھیں یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمیں آپ کو وراثت میں مل گیا ہے، اس لیے اس کی ہمیں آپ کو قدر و قیمت نہیں ہے. اگر ہم جہاد کر کے، اگر ہم لڑ کے اپنے بیٹا بیٹی بیوی کو گنوا کے، ماں باپ کو گنوا کے اگر ہم کو ملا ہوتا، وہ صحابہ اکرام سے پوچھئے، وہ ہمارے نبی کے نواسوں سے پوچھئے جنہوں نے کربلا کے اندر پورے خاندان کو جو ہے شہید کروا دیا اللہ کے نام پہ، مگر دین کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. خود بھی شہید ہو گئے مگر لانا کے دین کو جو ہے وہ جھنڈے کو بلند رکھا. آج ہماری آپ کی یہ جو ہے نا اہلی ہے
جو ہم آپ جو ہے اللہ سے نہ دوستی کرتے ہیں نہ اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم سنی ہے مگر خالی نام کے سنی ہے. سنی تو وہ ہوتا ہے جس کے چہرے پہ نور ہو، وہ بھی سنی ہے. جب بیٹھے تو بسم اللہ کر کے بیٹھے، جب اٹھے تو بسم اللہ کر کے بیٹھے، جب کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھے، جب پانی پیے تو بسم اللہ کر کے، پانی پی چکے تو الحمدللہ کہے. یعنی ہر وقت اپنی زندگی میں اللہ کو رکھے گا. جب وہ اللہ کو رکھے گا، اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جب ہم اللہ کو یاد کرنے لگیں گے، جب اللہ ہمیں یاد کرے گا تو کسی انسان کے آگے ہمارا ہاتھ نہیں اٹھے گا. بغیر اٹھے ہوئے اللہ اتنا دے گا کہ ہماری جو خواہش ہوگی وہ اللہ پوری کر دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر شرط ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا سیکھو. یہ سوچ لو کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے، طبیعت خراب ہوگی، ہاسپٹل جائیں گے، گھر پہ رہیں گے، جاکنی کا عالم ہوگا، پورے خاندان والے اکٹھا ہوں گے اور پھر ہماری روح فرشتہ آئے گا نکال کے لے کے چلا جائے گا. اس کے بعد جو محبت کرنے والے تھے وہ اتنی ہی جلدی کہیں گے کہ بھائی اس کو غسل دو. غسل دینے کے بعد گورستان بھیجیں گے کہ قبر کو کھودو، اس کو لے جا کے دفن کر دو. دفن کرنے کے بعد جب پورا سماج آئے گا، آپ کا باپ بھائی بیٹا سب کوئی اسی ٹائم آ جائے گا. کوئی نہیں رکے گا کہ وہاں پہ یہ میرے باپ کی مزار ہے 2 گھنٹہ رک کے ہم یہاں پہ تلاوت کر لے. کوئی رکے گا؟ کسی کو دیکھا ہے رکتے ہوئے؟ کیسی محبت؟ جب تک زندگی ہے اس وقت تک محبت ہے. جب زندگی ختم ہو گئی محبت ختم ہو گئی. اب وہاں پہ آخری زندگی چلے گی آپ کی. جب وہاں پہ آخرت کی زندگی چلے گی تو اس کے لیے جو ہے عمل کی ضرورت ہوگی میرے بھائی، عمل کی ضرورت. وہاں آپ کا نماز کام آئے گی. الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کے لیے معراج ہے. ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا، ہم لوگ کہتے ہیں ہم لوگ سنی مسلمان ہیں، اگر کسی کے باپ کی آنکھ میں درد ہو تو بیٹے کے سینے میں درد ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سب لوگ بولو، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور ہمارے نبی نے کہا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا ہم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا ہے؟ جب امتی نماز پڑھیں گے تب ہمارے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. کیسی محبت ہے؟ خالی نام کی محبت ہے؟ ارے کردار لاؤ اپنی زندگی میں، اپنے زندگی کو سدھار لو. اس لیے کہ وہاں پہ کوئی کام نہیں آنے والا، کوئی پیر نہیں کام آنے والا، کوئی کام نہیں آنے والا. وہاں اگر کام آئے گا تو آپ کا عمل کام آئے گا. اور اگر آج ہمارے بات سن کے اگر آپ نے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھی بیڑا پار، ہمارا بھی بیڑا پار. اور جتنی عورتیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، خالی یہ حدیث و قرآن اور مردوں کے لیے نہیں ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. عورتوں کو بھی چاہیے کہ پردے میں رہیں، اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھیں، سر ڈھانک کے چلنا سکھائیں، برقع پہنانا سکھلائیں. اس لیے کہ ان سے بھی پوچھا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک عورت 4 آدمی کو جہنم میں لے کے جائے گی. سمجھ میں آیا؟ ہمارے نبی کا قول ہے، وہ قول جھوٹا نہیں ہو سکتا. حق 1000% حق ہے. ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. آخرت میں جب ایک عورت آئے گی اللہ کا حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، نافرمانی کرتی تھی. وہ عورت کہے گی کہ یا رب العالمین اگر ہم جہنم میں جا رہے ہیں تو اس کے پیچھے میرے باپ کا ہاتھ ہے، اس کو بلایا جائے. اس کے باپ کو بلایا جائے گا. وہ عورت کہے گی یا رب العالمین یہ میرا باپ ہے، اس نے کبھی نہیں کہا کہ پردہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اچھے سے رہو،
اگر یہ ہم کو تبلیغ کرتا، ہم کو سمجھاتا تو ہو سکتا ہے کہ باپ کی بات مان کے ہم جو ہے نمازی بھی بن جاتے، پردے میں رہنے والے بھی بن جاتے، سب کچھ کرنے والے، شریعت کے حساب سے اپنی زندگی گزارتے، مگر اس نے یہ میرا باپ ہے، کبھی اس نے ہم کو نہیں ٹوکا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اس کو پکڑو، اس کے باپ کو پکڑو، دونوں کو جہنم میں ڈالو۔ پھر وہ عورت رکے گی، یا رب العالمین ابھی ایک آدمی اور بچا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے۔ پھر کہے گا، اللہ کہے گا کہ وہ کون ہے؟ اور وہ عورت کہے گی میرے بھائی کو بلایا جائے، اس کا بھائی آئے گا، پھر وہی بات دہرائے گی کہ یہ میرا بھائی تھا، چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ کبھی اس نے نہیں کہا کہ بہن تم جو ہے تو برقعے میں رہو، سر ڈھانک کے جو ہے گھر میں رہو، نماز پڑھو، تلاوت قرآن پڑھنا سیکھو، عبادت کرنا سیکھو۔ کبھی اس نے ہم کو جو ہے تبلیغ نہیں کی۔ آج جو میں جہنم میں جا رہی ہوں، اس کے پیچھے میرے باپ کا، میرے بھائی کا ہاتھ ہے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اس کو پکڑو، اس کے باپ کو، بھائی کو پکڑو، جہنم میں ڈال دو۔ پھر وہ عورت رکے گی، کہے گی یا رب العالمین ابھی ایک آدمی اور بچا ہے۔ اللہ کہے گا وہ کون؟ وہ عورت کہے گی میری شوہر کو بلایا جائے، اس کے شوہر آئے گا۔ اللہ کہے گا، وہ عورت کہے گی یا رب العالمین جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تب تک میرا مالک میرا باپ اور میرا بھائی تھا، شادی ہونے کے بعد میرا مالک جو ہے میرا شوہر ہو گیا۔ شوہر نے بھی جو ہے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم برقع پہنو، برقعے کے ساتھ ہم تم کو بازار لے کے جائیں گے، کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو، کبھی یہ نہیں کہا کہ تلاوت کرو، اور آزادی دے دی کہ ہم اپنے دوستوں کو لے کے گھر میں آتا تھا، چائے ناشتہ کرتے تھے، اس کے ساتھ کھانا بھات کھاتے تھے، ہاں ہاں ہی ہوتا تھا۔ کبھی اس نے جو ہے ہم کو دین کی بات نہیں بتائی۔ اگر بتاتا تو ہم جو ہے اپنی زندگی کو سدھار لیے ہوتے۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، اس کے باپ کو، بھائی کو، شوہر کو پکڑو، جہنم میں ڈال دو۔ پھر وہ عورت کہے گی یا رب العالمین ابھی ایک آدمی اور بچا ہے۔ اللہ پوچھے گا وہ کون؟ وہ عورت کہے گی میرا بیٹا، میرے بیٹے کو بلایا جائے، اس کا بیٹا آئے گا۔ وہ عورت کہے گی یا رب العالمین یہ میرا بیٹا تھا، اس نے بھی کبھی تبلیغ نہیں کی، میں اس کے اتنا جان دیتی تھی، اتنا پیار کرتی تھی، کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ ماں تم نماز پڑھنا شروع کرو تب ہم تمہارے ہاتھ کی روٹی کھائیں گے، بھات کھائیں گے۔ اگر یہ پیار میں ہم کو دھمکی بھی دیتا کہ ماں تم نماز شروع کر دو، پردے میں رہنا شروع کر دو، تب ہم تمہارے ہاتھ کی روٹی و بھات کھائیں گے، تو اس کی محبت میں ہو سکتا تھا کہ ہم نماز پڑھنا شروع کر دیتے، ہم جو ہے پردے میں رہنا شروع کر دیتے۔ کبھی میرے بیٹے نے بھی جو ہے ہم کو تبلیغ نہیں کیا دین کی، اس وجہ سے آج جو ہم جہنم میں جا رہے ہیں اس کے پیچھے میرے بیٹے کا بھی ہاتھ ہے۔ اللہ کہے گا اس کو پکڑو، اس کے باپ کو، بھائی کو، شوہر کو اور بیٹے کو پکڑو، پانچوں کو جہنم میں ڈال دو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ہمارے نبی نے کہا کہ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ آپ بڑا ٹوپی لگا کے اچھا پینٹ شرٹ پہن کے جو گھومتے ہیں، سوچتے ہیں کہ نہیں ہم اگر صحیح ہیں تو دنیا صحیح ہے۔ نہیں، ہمارے نبی کا قول ہے کہ ایک عورت 4 آدمی کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اب باپ بھی سوچ لے، بھائی بھی سوچ لے، شوہر بھی سوچ لے، اس کا بیٹا بھی سوچ لے کہ اگر ہم ماں کو پیار سے، سختی سے نہیں کہ ڈنڈا اٹھا کے نماز سکھلا رہا ہے، پیار سے کہو کہ ماں تم نماز پڑھو، شوہر اگر ہے تو بیوی سے کہو کہ نماز پڑھو، پردے میں رہو، سر ڈھانک کے چلو۔ ارے دنیا چند روز کی ہے، یہاں کے بعد مر جانا ہے، کوئی میک اپ وغیرہ اور سنگار وہاں قبر میں کوئی کام نہیں آنے والا، جو شکل ہوگی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور انشاءاللہ اس سے خوبصورت اٹھایا جائے گا اگر عمل ہے تو، حوروں کی طرح اٹھایا جائے گا۔ تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں آپ کو جو ہے جلسہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں مسجد کی انتی کے لیے، تو یہ نہیں کہ ہاں 5000 ان کو دے دیا، 5000 ان کو دے دیا، 10,000 ان کو دے دیا، ٹینٹ والے کو دے دیا۔ آپ کو کیا ملا؟ آپ کو کیا ملا؟ اگر آپ سنجیدگی سے یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہر مولانا مولوی کی، امام کی بات کو، قرآن حدیث کو غور سے سنیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش۔ اگر عمل کریں گے
تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔